اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک گزارش کروں گا، ایک مومنہ کینسر میں ہیں اور بہت بری حالت ہے اس وقت، یعنی وینٹیلیٹر پر ہیں۔ خاص طور پہ مجھے دعا کیجیے گا، میں بھول گیا تھا اس لیے مجھے یاد آ گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کرا دوں گا۔ پہلی محرم میں دعا کریں پروردگار بے حق بیمار کربلا اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ آپ کا بھی کہیں کوئی مریض مومن یا مومنہ ہے، ان سب کو شامل کر کے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، اس عشرہ مجالس کی ہمارے حصے کی پہلی مجلس ہے۔ آج مقدمہ پیش کریں گے، یعنی جو موضوع آپ کے سامنے بیان ہو چکا، عنوان قرار دیا جا چکا، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا تو بتائے دیتے ہیں۔ عدالت اسلامی، اسلام میں عدالت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ اصول دین میں سے دوسری اصل کیا ہے، یہی عدالت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اپنی بساط کے مطابق تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج صرف مقدمہ، عدل کی اہمیت، کیوں اصول دین میں ہمارے یہاں عدل کو اصول دین میں کیوں رکھا گیا۔ عدالت ہر جگہ ہے مگر اصول دین میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عدالت دوسرا ہی اصل ہے، توحید اور اس کے بعد عدل، یعنی عدل ایک ایسی چیز ہے جس کو اصل میں اس لیے رکھنا پڑا کہ عدل کے بغیر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ آئیے پہلے ذرا آیت کی تشریح کر دیں، تعارف کرا دیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کو آگے لے کر آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نحل کی 90ویں آیت ہے، 90th، جن کو اردو آج کل سمجھ میں نہیں آتی بچوں کو، ان کے لیے 90th، ویسے 90ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، عدل سے کام لو، عدالت سے کام لو، اور نیکی سے پیش آؤ، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرو۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں روکتا ہے برائیوں سے۔ منکر کا میں آسان سے، فحشاء کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ فحاشی سے اور برائیوں سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ ینہی نہیں کی ہے نا، آج کل کتنا اہم ہے یہ مسئلہ۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کسی کو روکنے بیٹھیے، دیکھیے قیامت مچ جائے گی۔ ہم تو بھگتتے رہتے ہیں نا، ہم نے تو بھگتا ہے پچھلے سال، لیکن بعد میں انہی لوگوں کو پھر احساس ہوا، وہ خود ہی کہنے لگے نہیں بھائی مولانا بات صحیح کہہ رہے تھے، یا تو عجیب تماشا ہی بنا ہوا ہے، عجیب سی صورتحال ہو رہی ہے۔ ایک اشارہ کیا ہے میں نے، بہرحال سوچنا چاہیے نا لوگوں کو کہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو کیسے رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کو کس انداز میں رہنا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں جو ایک شیطانی دور چلا ہوا ہے نا، سوشل میڈیا پہ جہاں اچھی چیزیں ہیں وہاں آپ جانتے ہیں کیا قیامت کی تباہیاں پھیری ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو میڈیا الیکٹرانک جہاں اچھی باتیں نشر کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ نسلوں کو گمراہ کرنے کی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں کہ بس تمہاری زندگی، تم آزاد، جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو، لڑکی آزاد، لڑکے آزاد، جو مرضی کرو۔ تمہارے اماں ابا کون ہوتے ہیں تمہارے؟ اماں ابا کا کیا عمل دخل تمہاری زندگی میں؟ جس سے مرضی شادی کرو، جس سے مرضی طلاق لو، جس سے مرضی چلے جاؤ، کورٹ میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، بیٹھے ہوئے اخبار والے، میڈیا والے، وہ تمہیں خود ہی ہیرو ہیروئن بنا کے پیش کر دیں گے۔ برائی نہیں، اچھا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بھاگ کے آگے گھر سے۔
आपने देखा कैसा जमाना आ गया है। अब इस पे कुरान मजीद रवैया नहा अनिल फाहशा वल मुनकर, अल्लाह तुम्हें रोकता है, बुराइयों से रोक रहा है, फाहशा से रोकता है, वल बग़ी यइज़ुकुम, और किस चीज से रोकता है? जुल्म से, जुल्म ना करो। बग़ी यानी इसी से बगावत, इसी से बागी, सब इसी से निकला है। इस जुल्म से रोकता है, जुल्म ना करना, किसी पर भी जुल्म ना करना। लअल्लकुम तज़्करून, ये सब इसलिए कि शायद तुम नसीहत हासिल कर लो। ये आयत है जिसको हम रोजाना सरनामे कलाम करार देंगे, और भी आयत आती रहेंगी साथ। आइए पहले बात करें कि अदल है क्या, अदल की जरूरत है क्यों, किस लिए अदल। आप दुनिया में भी देख लीजिए कि जहां मजहब ना भी हो, ना हो मजहब, नहीं मानते मजहब, कोई नहीं मानते, लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस पे होता है? जस्टिस। किस चीज पर है? जस्टिस, अदालत, इंसाफ। यानी इंसान लाशऊरी तौर पे, बल्कि यूं कहिए कि फितरी तौर पे अदालत का भूखा है। किसका भूखा है? अदालत का प्यासा है, तरसा हुआ है, ढूंढ रहा है अदालत 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 अदालत। बस अदालत कायम करने वाले को क्या कहते हैं? आदिल। यही है ना, अदालत कायम करने वाले को क्या कहते हैं? आदिल, है ना। मैंने अर्ज किया कि आज मुकद्दिमा है, 2-3 चीजें समझा देंगे, कल से फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। बुनियादी चीजें बता देंगे ना आपको, तो फिर इंशाअल्लाह आगे मसले बहुत आसान हो जाएंगे। अदालत आप देखिए, सवाल ज़हन में रखिए। मैंने सवाल पहले आपके सामने रखा है कि अदल उसूल दीन में क्यों। आप सबके लिए काम का सवाल है कि नहीं है? भाई कोई सवाल कर सकता है ना आपसे कि भाई अदालत को आपने उसूल दीन में क्यों रखा। अब जवाब तो होना चाहिए ना आपके पास। इसलिए मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कराता हूं ताकि बाद में भी बच्चों के काम आए कि भाई अगर कहीं सवाल जवाब हो, हमसे तो होता रहता है ना, हम तो मैदान के लोग हैं, आपको पता है मैदान में ही रहते हैं हमेशा, होगा तो आपके लिए भी महफूज होना चाहिए ना कि अदल उसूल दीन में क्यों। अब आपको इसकी अहमियत समझ में आ गई अदल की, कि अदल उसूल अहमियत इसमें क्यों, इमामत उसूल दीन में क्यों, नबूवत उसूल दीन में क्यों, मियाद उसूल दीन में क्यों। इमामत पर तो हम कर चुके, यहीं पे अशरा पढ़ चुके ना, पिछले साल या पेवस्ता साल, गुज़िश्ता साल से पेवस्ता साल में पढ़ा था हमने। अब आपको सवाल ज़हन में रहे, क्या सवाल है कि अदल उसूल दीन में, ठीक है ना। अभी हम अदल की तशरीह नहीं कर रहे, अभी हम आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं कि अदालत कायम करने वाले को क्या कहते हैं? आदिल, अदल करने वाला। अदल करने वाले को क्या कहा जाता है? आदिल, अदल करना। पूरी दुनिया में इस अदालत की जरूरत है। इसकी अहमियत को समझते नहीं समझते? सब समझते हैं ना। पूरी दुनिया जानती है कि अदालत की अहमियत क्या है, जस्टिस की अहमियत क्या है, इंसाफ की अहमियत क्या है, अदल इंसाफ की अहमियत क्या, अदल इंसाफ के तकाजे क्या है। ठीक है, आइए। आदिल, आदिल यानी अदल कायम करने वाला। अगर अदल कायम ना करे तो आदिल होगा? नहीं होगा ना। यानी अगर अदल कायम ना कर सके, सीधी सीधी सी बात है, कोई इसमें पेचीदा कोई फलसफा बंदे थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, आदिल नहीं होगा ना। गैर आदिल क्या कहलाएगा? गैर आदिल, गैर आदिल नहीं कहलाएगा। जो अदल कायम ना कर सके, आदिल की जिद है जालिम। देखिए, अदल की जिद है जुल्म। अदल है हर चीज के साथ इंसाफ करना, हर चीज के साथ इंसाफ करना। चलिए एक मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान आपके सामने पेश कर दें। आप फरमा रहे हैं कि अल अदलुल असास व क़िवामुल आलम, अदल पूरे आलमीन, पूरी कायनात के क़वाम की यानी सुबात की बुनियाद अदल है। यानी आलमीन जो कायम है, जो नजर आ रहा है आपको, किस बुनियाद पर कायम है? असास यानी बुनियाद। इन आलमीन के क़याम की बुनियाद जो है, क़िवाम की बुनियाद, सुबात की बुनियाद, ये जो साबित है, नजर आ रहे हैं, सुबात है इनमें, ये अदल की वजह से। अगर अदल ना हो, जरा सा इधर उधर हो, तो पूरे आलमीन तबाह बर्बाद, खत्म, फिनिश। अदल है, हर जगह अदल है, अल्लाह का अदल है। अदल ऐसी चीज है कि पूरे आलमीन में ये कार फरमा है। अगर अदालत से कोई चीज जरा सा हट जाए, अपने महवर से हट जाए, तो क्या होगा जनाब? आलमीन का निजाम दरहम बरहम, निजाम शमसिये जैसा चल रहा है भाई।
ہے نا, اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو ہو گیا ختم, سارا نظام شمسی تباہ و برباد, گلیکسی سب گئی, خطہ فارغ ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, ہے نا. عدل کی بنیاد پہ, عدل, انسان کا وجود عدل کی گواہی ہے سب سے بڑی. فسواک فعدلک, ہم نے تمہیں بنایا پھر عدل کے ساتھ, مساوات کے ساتھ, تم کو بالکل برابر ہر چیز کو متوازن, توازن دینا. عدل یا جیتا رہے میرا بیٹا, لیکن جب نعرے کا موقع ہے پھر لگائیو. اچھا میں خود تجھ سے لگوا دوں گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ابھی مجھے لوگوں کو مضمون بتانے دو, ٹھیک ہے نا. آج میں نے کہا ذرا تو مشکل ہوگا, لیکن میں وہی چاہ رہا ہوں کہ پہلے زمین ہموار ہو جائے, بنیاد صحیح پڑے گی, عمارت بہت اچھی بنتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے نا. پہلے سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ ہے کیا, ٹھیک ہے نا. انسان کا وجود عدل. کہاں عدل ہے بھائی؟ یہ ہاتھ اور پیر برابر ہو سکتے ہیں, آنکھ اور کان برابر ہیں, ناک اور منہ برابر ہے, سر کی اہمیت اور ہے, پیر کی اہمیت اور ہے, سر کی قیمت کچھ اور, پیر کی قیمت کچھ اور, ایسی ہے نا. دل, گردے, پھیپھڑے, کلیجے سب ہے نا, الگ الگ ہے نا بھائی, سب چیز الگ نہیں. عدل, عدل, عدالت, عدالت یعنی جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہاں اس پرزے کو رکھا ہے. بھائی آپ کسی بھی گاڑی کو دیکھ لیجئے نا, گاڑی کا کوئی پرزا شکایت کر سکتا ہے بھائی مجھے پہیا کیوں بنا دیا, مجھے صوفہ کیوں نہیں بنایا, سیٹ کیوں نہیں بنایا. نہیں نہیں, گاڑی کو جس مشینری کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس جگہ پہ لگانا ہی عدالت ہے. عدل یہ ہے نا, اگر آپ ہٹا دیں گے, سب کو برابر کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں بن سکے گا. مساوات اور چیز ہے, عدل ہر چیز, ہر شے کو. عدل کی آسان سی تعریف جو کرتے ہیں علم کلام میں کی جاتی ہے, عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا. جوتی کو کہاں رکھتے ہیں؟ سر پہ. جوتی کو کہاں رکھیں گے بھائی؟ پیر میں رکھیں گے نا. تو ظلم کیا ہو جائے گا؟ جوتے کو سر پہ رکھنا. امامے کا مقام کیا ہے بھائی؟ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ صافے کا مقام کیا ہے؟ شملے کا مقام کیا ہے؟ پگڑی کا مقام کیا ہے؟ سب کے لے دیے تاکہ سب خوش ہو جائے. اور بھی ہے تو مجھے یاد نہیں. تو یہ سارے کا مقام کیا ہے؟ سر ہے نا بھائی, پیر تو نہیں ہے. کپڑا ہے کہیں بھی رکھ لوں میں پیٹ میں, گھر میں لپیٹنا نہیں, وہ کمر بند الگ ہے جو کمر میں لپیٹنا ہے, وہ الگ چیز ہے. ایسے ہی ہے نا, پیر میں رکھنا ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ آسان سی تعریف ہے عدل اور ظلم کی. کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیں گے کیا ہو جائے گا؟ وہ ظلم. کسی بھی شے کو ہٹا دیں ظلم ہو جائے گا. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا. چاند پر ظلم نہیں ہے کہ وہ سورج کو نہیں بنا, نہیں. چاند کی جہاں ضرورت ہے وہی رہے گا, جس وقت ضرورت ہے وہی رہے گا. اگر چاند کی, ستاروں کی, چھوٹے چھوٹے سیاروں کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ اگر درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو سورج بھی بیکار, سورج بیکار, دن رات بیکار. یعنی ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت. ایک ذرا سا پرزا, ایک پیچ ڈھیلا ہوا گاڑی کا, پوری گاڑی کھڑی ہے 1.5 کروڑ کی ہو یا 2 کروڑ کی, بیکار بھائی. جب تک وہ ایک چھوٹا سا نٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا ہر پرزا جتنا قیمتی کیوں نہ ہو, انجن کیوں نہ, سب بیکار. یعنی سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ عالمین میں عدل کیسا ہے؟ یہ عدل ایسا ہے کہ ہر شے کو جہاں جس کام کے لیے خلق کیا ہے وہی کام انجام دے رہی ہے. یہی عدالت ہے. ہر شے کے ساتھ انصاف کرنا, ہر شے کو اس کا مقام دینا. اگر انسان کو خلق کیا, مرد خلق کیا, عورت خلق کیا, حیوان خلق کیا, ہر ایک میں عدالت, مساوات نہیں. مرد عورت میں عدالت قائم ہوتی ہے, مساوات نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عدالت یہ کہ جو عورت کا حق ہے اس کو دیا جائے, اس پہ ظلم نہ کیا جائے, اس پہ جبر نہ کیا جائے, اس کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. صنف نازک ہے, اس پر ظلم نہ کیا جائے, اس پہ جبر نہ کیا جائے, اس کے حقوق پورے کے پورے اس کو دیے جائیں. اب جب ان حقوق کو کوئی نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے. ظلم یہ نہیں ہے کہ جناب عورت کو عورتوں کے کپڑے کیوں پہنائے, تبھی تو مردوں کو بھی پہناؤ. اب تو ماشاءاللہ پہننے شروع ہی کر دیے مردوں نے.
میں تو دیکھتا ہوں وہ دوپٹہ ڈالے ماشاءاللہ بڑے شوق سے گھوم رہے ہوتے ہیں، عورتوں نے اپنا دوپٹہ اتار کے مردوں کے گلے میں ڈال دیا، ان کا دوپٹہ گیا، مردوں کا بڑے جوان ہمارے نوجوان خوش ہو کے وہ نیلے پیلے لال دوپٹے پہن کے جا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کیا حلیہ بنا رہے ہو تمہیں، اور خوش ہوتی ہے خواتین، دیکھو کیسا ہم نے کام اتارا ان کا، اپنا دوپٹہ ان کو دے دیا، خود ان کا دوپٹہ گیا تمہارے گلے میں آ گیا، یہ ہو گیا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان پہ اگر غور کیا جائے تو بہت بڑی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عدل عدل عدل، ہر جگہ عدل ہے، اس کا جو مقام ہے وہ اس چیز کو دیا جائے گا، اللہ نے خلق جیسے کیا ہے اسی حساب سے اس کو مقام دیا جائے گا، اگر وہ اس کے حق نہ دیے جائیں تو ظلم ہے، اگر اس کو حقوق دیے جا رہے ہیں تو عدالت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عدالت۔ بس یہ قائم کرنے والا کون؟ اب اتنا تو آسان سی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے، اور کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ یہ نہیں کہ کسی کو مار دیا، نہیں، لڑکے نے لڑکی کا حلیہ بنا لیا تو ظلم ہو گیا۔ آج کل یہ ظلم اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنے ہوئے کہ یہ بھی تو حکمران ہے نا ماشاءاللہ سے، لوگ انہی کی پیروی پیچھے پیچھے کر رہے ہیں۔ برسوں پہلے میں نے کسی جگہ کراچی میں مجلس میں کہا تھا کہ ابھی تم صبر کرو، ابھی تم پر ایسے حکمرانی کرنے آنے والے ہیں جن میں تم کو تمیز نہیں ہو سکے گی مرد اور عورت کی۔ وہ آ گئے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بلونگڑوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے، بلونگڑوں کو تم پر مسلط کرنے کے لیے مسلط ہو گئے ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھیے اور اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ظلم ہوا نا، قوم کے ساتھ ظلم ہے نا۔ آئیے آگے چلیں، یہ تو ایک جملہ ہو گیا آج کا تحفہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ روزانہ کچھ نہ کچھ تحفے دیں گے اگر زندگی رہی تو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو دیتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، روزانہ لے کے جائیے گا، خالی ہاتھ نہیں جائیے گا، میں بھی خالی ہاتھ بھیجنے والا ہوں نہیں آپ کو، بے فکر رہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس، یہ عدل قائم کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ عادل۔ اس عادل کے لیے مسلمان غیر مسلمان کی شرط نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ انوشیروان عادل کہانیاں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھتے ہوں گے، پرانی داستانیں تو پڑھتے نہیں لوگ، اب تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، الٹی سیدھی، ہم نے تو بچپن میں سب پڑھا، جتنے بھی تھے بڑی بڑی داستانیں، قصہ چار درویش، قصہ لیل و نہار، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، ہزار داستان، الف لیلہ، یہ سارے پڑھاتے تھے۔ کیوں پڑھاتے تھے؟ داستان سے کم اس میں ادب ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ادب۔ اب اگر اس کے سامنے اردو کی کہانی رکھو تو ایک لائن نہیں پڑھتا تھا، کہتا یہ کون سی زبان لکھی ہوئی ہے، یہ کون سی زبان؟ کیونکہ ادب کی زبان تو ختم ہو گئی نا، اب تو سیدھے سیدھے لفظ ہیں، 4-5 لفظ ہیں، انہی میں شاعری ہوتی ہے، انہی میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہی سمجھ میں آتے ہیں بچوں کے، باقی اردو تو سمجھ میں آتی نہیں، لیکن ہم وہ پڑھتے تھے بچپن میں تاکہ سیکھیں زبان، ایک ایک لفظ کا معنی سکھایا جاتا تھا۔ خیر چھوڑیے، میں بھی کن باتوں میں پڑ جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، اب یہ ساری باتیں دماغ اور دل میں جمع رہتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب یہ عادل کے لیے، عادل ہونے کے لیے کہیں مسلمان کی شرط ہے؟ نہیں۔ مومن کی شرط ہے؟ نہیں۔ عادل کے لیے اتنی شرط ہے کہ عدالت قائم کرے۔ عادل کے لیے کتنی شرط ہے؟ عدالت۔ غیر مسلم ہو، کتنے معاشرے ہمارے ایسے ہیں، میں سامراجی طاقتوں کی مثال نہیں دے رہا، آپ یاد رکھیے گا وہاں ہم سے بھی زیادہ 2 نمبری ہے، وہاں عدالتوں میں بھی 2 نمبری، ہر جگہ 2 نمبری، اب تو آہستہ آہستہ ظاہر بھی ہونے لگی ان کی 2 نمبریاں، ان کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے معاشرے ایسے ہیں جہاں جسٹس ہے، جہاں پولیس صدر مملکت کو عہدے کے دوران پکڑ کے ہتھکڑی داڑ کے لے جاتی ہے۔ ابھی ہوا ہے نا بولیویا کے صدر کو پکڑ کے لے گئے کرپشن کے کیس میں، ہے یہاں کسی میں جرأت؟ کر سکتا ہے کوئی ایسے؟ بول نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے، صدر کو پکڑ کے لے گئے، جج کو ڈنڈا ڈولی کر کے پولیس عدالت میں سے جج کو اتارا ہے نیچے، اور جب نہیں جانا چاہ رہا کیا تھا اس کو دیکھیے عدالت کے ساتھ ہم نے رکھ دیا نا، کیونکہ عادل کس امام کی ضرورت ہے؟ عادل امام۔ ارے نماز پڑھنے کے لیے بھی عادل امام ڈھونڈتے ہو نہیں ڈھونڈتے ہو؟ ہے نا، دیکھا عدالت کا، محراب میں بھی عدالت، ہر جگہ عدالت، منبر پہ نہیں، محراب میں ہے،
ہر جگہ ہے، ہر جگہ عدالت چاہیے، انصاف چاہیے. جو خود بےمانی کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ انصاف کرو، ہے نا؟ تو ممبر پہ کیا ہونا چاہیے؟ مت ڈریے، کوئی تنقید نہیں کر رہا، سوال ذہن میں چھوڑ کے جانا. ممبر پہ انصاف ہونا چاہیے یا نہیں؟ ممبر پہ عدالت قائم ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں. کہاں چاہیے آپ کو؟ حالات جا کے دیکھ لیجئے، جو چاہیے آپ کو وہی مل رہا ہے. ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عدالت اب سمجھ رہے ہیں کہ عادل امام کیوں ضروری ہے. میں نے اب مثال دے دی کہ ہمارے یہاں تو پیش امام کے لیے بھی شرط ہے نا کہ عادل ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ جناب اس کا جھکاؤ کبھی اس طرف ہو جائے کبھی اس طرف ہو جائے. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کیسے کیسے مسائل ہیں آج کل، کبھی انتظامیہ کی طرف جھکاؤ ہے تو کبھی کسی کی طرف جھکاؤ، کبھی کسی کی طرف. خدا نہ کرے اگر کہیں ہو. میں ہر جگہ کی بات نہیں، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں تو معاشرے میں پیش آنے والے مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو بھی شکایت دو مولوی صاحب تو ادھر جھک گئے، بھائی فلاں کے ساتھ فیصلہ تو انہیں عدالت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہیں کہنا ہوتا ہے نا ہر ایک کے لیے جو بھی ہو. وہ جو ہمارے یہاں محلے کی پہلے عدالتیں لگتی تھی، پتہ نہیں کیا کہتے تھے ان کو، محلہ کمیٹی ہوتی، ادھر سے پکڑ کے مروڑنا ہے، کب آئے ان کی ناک مروڑنی، نکال لیتے نا بیچ میں سے شقیں یوں 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 کر کے. تب آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے یہ شیطانی دماغ ان کے پاس آ گیا ہے نا. تو آئین کا تو کچھوبر نکال کے رکھ ہی دیا گیا. کیوں؟ عدالت عدالت عدالت. جب تک عدالت نہ ہو معاشرہ روبہ زوال رہے گا، زوال کی طرف جائے. بس علی کون؟ قتیل عدل. عدالت کو بچانے کی خاطر علی قربان، ورنہ کوئی مشکل تھا علی کے لیے؟ ذرا سی لچک دکھا دیتے لوگوں کے مقابلے میں، جو لوگ چاہتے تھے ان کو دے دیتے. جیسے آج مراد جب تک نہ دیں، شرائط کے اوپر ہی ملتے ہیں نا وہ دیں. ہم تمہارا ساتھ دیں گے، شرط یہ ہے فلاں وزارت مجھے دے دو، فلاں وزارت مجھے دے دو، فلاں چیز مجھے دے دو. یہی ہے نا بھائی. کہتے بھائی اب ہم تمہارے ساتھ آئیں گے تو کچھ دو نا. یہ شرائط ہے نا. وہ چور ہے، ڈکیت ہے، کچھ بھی ہے، میرے ساتھ دے رہا ہے، بس ٹھیک ہے آ جا بھائی، آ جا اب تو میرے ساتھ ہے. میں نے ایک صاحب سے کو دیکھ رہا تھا، ان کے وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تو کل تک آپ ان کو چور کہتے تھے، ڈکیت کہتے تھے، ان کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، آپ ساتھ بڑے ڈھیٹ یہ اتنے بڑے دنیا میں اتنے بڑے، ان سے بڑے ڈھیٹ ہی نہیں دیکھے میں نے. ڈھیٹ ہو کے قہقہ لگا کے کہتے ہیں کہ تازہ خبر آئی ہے فلانا ہمارا بھائی ہے، اور کہہ کے چلے گئے. ایسے لعنتی لوگ ہیں، اور ان کی نحوست پوری پاکستان کی 25 کروڑ لوگ بھگت رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھیں نا اعصابی دباؤ، حالات، بجلی، ٹینشن، تناؤ، موسم 2 مہینے تک مسلسل گرمی چلی آ رہی ہے. کراچی میں کبھی اتنی لمبی گرمی آپ نے دیکھی نہ سنی، نہ میں نے دیکھی نہ سنی. یہ نحوست ہے ان بدبختوں کی، یہ منحوس لوگوں کی. یہ نحوست پورے 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. سن لیجئے، پھر پتہ نہیں یہ باتیں کرنے والا کوئی آپ کے درمیان رہے کہ نہ رہے. وہ فہرستیں وہاں بن رہی کہ کون کون ہمارے ساتھ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بھی خاموش ہو گیا، یہ بھی اب نہیں بولتا، اب یہ بھی نہیں بولتا، اب یہ بھی نہیں بولتا. ایک بچا ہوا ہے، دیکھیے وہ کب تک بولتا ہے. صلوات دیجیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ گواہ رہیے گا کہ کسی بھی ماحول میں رکا نہیں ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا تھا، سب نے اپنی زبانوں کا سودا کر لیا تھا. نہیں، الحمدللہ دعا کیجئے کہ آخری سانس تک میں ایسا ہی رہوں، اسی طرح رہوں، کیونکہ نہیں معلوم آگے مستقبل کا، مجھے تھوڑی معلوم. تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات کی نعت فرمائیں. ٹھیک ہے جناب، آئیے. بس آج کی مجلس کو میں نے یہاں پہ ختم کیا. بہت خشک ہو گئی، لیکن ضروری تھا کہ محور، مرکز، بنیادی بات آپ کے کانوں تک پہنچا دی جائے. کل سے انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ عدالت اسلامی کا انتخاب میں نے کیوں کیا، آپ کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مولا عارفان عین عدل ہے، عادل نہیں ہے. عادل صفت ہوتی ہے جو کسی میں شامل ہو. فلانا عادل ہے، فلانا الگ، عدل کی صفت الگ، عدل کی صفت اس کے ساتھ نہیں. علی میں عادل ہونا کوئی الگ سے صفت نہیں آئی تھی. علی خود عین عدل ہے.
علی کی ذات ہی عدل ہے، یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے مفکرین مغرب کے بھی لوگ کہہ چکے کہ علی عین عدل ہے، علی کی ذات ہی عدل ہے۔ عدالت کو بچانے کے لیے علی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی کے آگے علی جھکا تھا، کسی کے آگے، مصلحت کے آگے علی جھکے تھے نہیں، کسی، اکیلے رہ گئے علی، ساتھ دینے والے نہیں تھے سوائے چند لوگوں کے، کوئی ساتھ دینے ہوتا، کیوں؟ کچھ ملتا نہیں تھا، جنگوں میں کچھ نہیں ملا، 3 جنگیں جو علی کی ہوئی اس میں کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ علی نے لوٹنے نہیں دیا سامان ہے۔ 3 جنگیں ہوئی نا، صفین، جمل، صفین، نہروان، تینوں میں مال غنیمت نہیں لوٹنے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی اب کچھ مل بھی نہیں رہا، جانیں بھی جا رہی ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، کہاں تک ساتھ دیتے علی کا؟ نہیں ساتھ دیا، علی نے مال غنیمت دیا، چھوڑیے۔ عمرو ابن عبدوت کو مارا، خندق میں عمرو ابن عبدوت کا سر قلم کیا، جب اس کی بہن آئی اپنے بھائی کے جنازے پر، روتی بھی آئی تھی، سر پیٹتی بھی آئی تھی، خاموش ہو گئی، رونا بند کر دیا، بیٹھ گئے بھائی کے، غور سے دیکھنے لگی، پوچھا لوگوں سے کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ جانتے کیا دیکھا تھا اس نے دیکھا، اس زمانے میں تھا نا جس کو مارا اس کی زرہ، اس کا خود اور سب اٹھار کے لے جاتے تھے، تلوار اس نے دیکھا کہ یہ سب چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی تلوار بھی اس کے سینے پہ رکھی ہوئی ہے، اس کا خود، اس کی زرہ، سب سامان وہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو چپ ہو گئی، کس نے مارا؟ تو بتایا لوگوں نے کہ ابو طالب کے لال علی نے مارا ہے، علی ابن ابی طالب نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ تو لاش کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ علی کے سوا کسی نے بھی تجھے قتل کیا ہوتا میں تجھ پہ ساری زندگی روتی، لیکن اب میں تجھ پہ نہیں روں گی، کیونکہ تجھے قتل کرنے والا شہسوار عرب، بہادری کے ہر معنی میں کامل تھا، جس نے تجھے قتل کرنے کے بعد نہ تجھے بے لباس کیا، نہ تیری زرہ لوٹی، نہ تیرا خود لوٹا، نہ تیری تلوار لوٹی، یہ ہے علی۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، علامہ اقبال پتہ نہیں کس کے لیے لکھ کے گیا، سوائے علی کے کوئی نہیں ملے گا اس معیار پر، حالانکہ حق تھا علی کا اگر لے آتے ہیں، شریعت میں بھی حق تھا، کہ علی بتانا چاہتے تھے کہ اس کے لیے جنگ نہیں کر رہا، ان چیزوں کے لیے میں جنگ نہیں کر رہا، میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ اس طرح زندگی گزارنے والے کے لیے کتنی سخت ہے زندگی، اس لیے مولا کائنات بار بار کہتے تھے غری غیری غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے دنیا، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا، جس کے بعد اب کوئی رجوع نہیں ہے۔ اسی لمحے کے انتظار میں جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ جانتے ہیں علی کی دشمنی ہے کربلا میں، اکثر انہی کی اولادیں ہیں جو علی کی تلوار کے ہاتھوں بدر و احد میں جہنم رسید ہوئے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ اتنا بغض اور کینہ، نفرت تھی ان کے دلوں میں کہ حسین کے جسم پر ایسے بڑھ بڑھ کے وار کرتے تھے، شہید ہو چکے، سر قلم ہو چکا، اس کے باوجود آگے وار کرتے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پتھر اٹھا کے مار، اتنی نفرت۔ آج آپ دیکھتے نا کہیں کہیں اس نفرت کا اظہار، یہ انہی کی اولاد ہے، وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں، بغض اور کینہ کہ علی نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا۔ جاؤ پڑھو نا تاریخ، کون کون علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں کیا ہوا تھا۔ تو علی کا انتقام، علی کے انتقام کا نام ہے کربلا۔ علی تو ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن ان کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑ رہی تھی جب تک علی کی اولاد کا نام و نشان نہ مٹا دیں۔ لیکن مشیت کا بھی یہ اعلان تھا کہ جس علی کی اولاد کے تم نشان کو مٹانے کی سوچ رہے ہو، اللہ پورے عالمین میں، پورے کائنات میں، پوری دنیا میں اس علی کی اولاد کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھے گا، پھیلا دے گا، پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ اور حسین بھی اس نقطے کو جانتے تھے کہ مجھ سے اگر جنگ ہے تو میرے بابا کی جنگ ہے، جانتے تھے۔
مجھ سے لڑائی ہے تو میرے بابا علی کی لڑائی ہے. اس لیے حسین نے بھی اپنی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، پوری منصوبہ بندی کر لی. لیکن آج پہلی تاریخ، آج یہ مخصوص ہے حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کے بچوں کے ساتھ. حسین نے ہر راستہ اختیار کیا تھا. محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، عباس کو اپنے ساتھ رکھا، جس کو ساتھ کرنا تھا ساتھ رکھا، جس کو الگ کرنا تھا اس کو الگ کیا. کیونکہ طاقت ایک جگہ نہیں چاہتے، حسین نہیں چاہتے کہ طاقت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، لہذا حسین نے جس کو جہاں رکھنا تھا اس جگہ پہ رکھا. یہاں بھی حسین نے عدالت سے کام لیا کہ جس کی جہاں ضرورت ہے اس کو وہاں رکھا جائے. کوفے کی اندھیری گلیوں میں مسلم کے دونوں بچے بھاگتے بھاگتے تھک گئے کہ کسی طرح کوفے سے باہر نکلتے، نہیں نکل پائے. ہر گلی پر پہرا تھا، پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، زندان میں ڈال دیے گئے. مختصر کریں گے تفصیل، ہر سال ہم یہی پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. زندان بان نے رہا کر دیا، وعدہ لے کے رہا کیا کہ خاندان رسالت کے بچے ہو، وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. ان بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین تھا کہ زندان بان سے کہتے تھے کہ اطمینان رکھ، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. ایک بھائی کا نام ہے ابراہیم، ایک کا نام ہے محمد. آپ میں سے اکثر گئے ہیں نا زیارات کے لیے. مسیب کے مقام پہ دونوں شہزادوں کا روضہ ہے، وہیں نہر کوفہ کے ساتھ ہی ہے. اور جو نہیں گئے دعا کریں پروردگار سب کو زیارات نصیب فرمائے. عزیزان محترم، عزاداران حسین، یہ بچے رات بھر راستہ تلاش کرتے کرتے کوفے سے تو باہر نکل گئے، لیکن ابھی مدینے کے راستے پر گامزن نہیں ہوئے. اس مقام پہ جسے آج کل مسیب کہا جاتا ہے، اس مقام کا اس وقت نامعلوم کیا نام ہوگا. یہاں جب پہنچے ہیں تو فجر کا وقت ہونے لگا. دونوں بچوں نے ایک جوہر یعنی پانی کا تالاب سا بن جاتا ہے نہر کے دریا کے کنارے، اسے جوہر کہتے ہیں. تو جوہر سے وضو کیا، نماز پڑھی، اور جوہر کے ساتھ جو درخت ہے اس پہ چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا. طے کیا کہ دن بھر اس درخت پہ گزاریں گے چھپ کے، رات ہوگی تو پھر سفر کا آغاز کریں. لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے زن حارث کی کنیز پانی بھرنے کے لیے جوہر پر آئی. جب برتن کو پانی میں ڈالا تو دیکھا پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا ہے. حیران ہو کر دیکھ، اس شہر کے تو نہیں لگتے، کس مملکت کے شہزادے ہو؟ میں نے ایسے حسین چہرے پہلے نہیں دیکھے. نیچے اتر آؤ، امان ہے، مطمئن رہو، تمہارے لیے امان ہے، مجھے بتاؤ، اپنا حال بتاؤ. دونوں شہزادے نیچے اترے. کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا مومنہ، ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، کوفے میں ہمارا بابا قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، ہم پر احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے. وہ مومنہ کہتی ہے گھبرا کر کہ بچوں تم دن کی روشنی میں نہیں نکل سکتے، تمہاری یقیناً تمہاری تلاش میں ہوں گے ابن زیاد کے سپاہی. میری مالکن مومنہ ہے، محب اہل بیت ہے، میں وہاں لے چلتی ہوں، کوئی راستہ نکالے گی. دونوں کو لے کر آئی گھر میں. زن حارث کو حال بتایا، زوج حارث کو حال بتایا، خوش ہو گئی. نہ معلوم کب سے زندان میں تھے، بچوں کا کیا حال تھا. نئے لباس، نئی خوراک، پوشاک، پیراہن سب ان کو دیے. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے دیتی ہے، کہتی ہے اطمینان رکھو تم صحیح جگہ آ گئے ہو. کل ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے، اس کے ساتھ روانہ کر دوں گی. اور سنو، آقا زادیوں کو اس کنیز کا سلام ضرور کہنا. شام ہوئی، دونوں شہزادوں کو لے کر ایک چھوٹے کمرے کی طرف آئی. ایک کوٹھی میں داخل کیا. شہزادوں مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر ابن زیاد کی نوکری میں، اس کا سپاہی ہے، اس کے دربار سے وابستہ، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں کہیں وہ تمہاری مخبری نہ کر دے. ایسا رات اس کوٹھی میں گزار دو، صبح جب وہ چلا جائے گا کام پہ تو پھر میں تمہیں بھیج دوں گی قافلے کے ساتھ. رات کو دیر سے جب حارث آیا، پوچھا اس مومنہ نے دیر کیوں ہوئی؟ تو بتاتا ہے کہ مسلم کے دو شہزادے زندان سے فرار ہو گئے اور ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا.
सारा दिन उनको ढूंढता रहा लेकिन मुझे मिले नहीं। कहा छोड़, आले रसूल के बच्चों का पीछा क्यों उन बच्चों के पीछे पड़ा है। खाया पिया सो गया। रात के एक पहर में छोटे भाई की आंख खुली, बड़े भाई का शाना हिला के उठाता है, उठो भैया उठो भाई। भाई ने आंखें खोली, क्या हुआ, खैर है। तो भैया मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है अभी। बड़ा भाई पूछता है क्या ख्वाब देख। भैया मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा। मैंने देखा है कि हमारा बाबा मुस्लिम बिन अकील उनकी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं मुस्लिम बच्चों को कहां छोड़ा है। हमारे बाबा ने जवाब दिया, रोते हुए जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मेरे दोनों बच्चे इब्ने जियाद की कैद में हैं। रसूल ने सीने से लगाया है हमारे बाबा को और सीने से लगा के तसल्ली देते हुए कह रहे हैं मुस्लिम इत्मीनान रखो, बस अभी कुछ ही देर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास, कुछ ही देर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ। बड़ा भाई कहता है भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा। दोनों को अपनी शहादत का यकीन हुआ, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोना शुरू कर दिया। रोते रोते आवाज बुलंद हुई, हारिस मलून की आंख खुल गई। शमशीर के कब्जे पे हाथ डालकर कहता है बच्चों के रोने की आवाज कहां से आती है। मोमिना घबरा के कहती है कि किसी पड़ोस में किसी के बच्चे रो रहे होंगे, छोड़ तू आराम कर। सोचे कहा नहीं, ये आवाज मेरे घर से आ रही। तलवार लेकर उठा, बड़ा उस कोठरी की तरफ, कुफल पे तलवार का वार किया। कुफल को तोड़ के जब अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा, दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले रो रहे। इस मलून ने आगे बढ़कर इस बुरी तरह से ठोकरों से मारा है, सर पे चेहरे पे ठोकरें मारता जाता था। बच्चों के दांत शहीद हो गए, नक्सी नाक से खून बह रहा है, कान से खून, लहू लहान हो गए बच्चे। बस नहीं कि इस मलून ने इन दोनों बच्चों को पैरों से बांधा, रस्सी से पैरों को बांधा। गुलाम और बेटे को हुक्म दिया मेरे साथ चलो, नहर कूफा पे इन दोनों के सर कलम करना है। घर से बाहर पीछे पीछे फरियाद करती जाती है, छोड़ दे, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता छोड़ दे, मैं अपना मेहर बख्शती हूँ। इब्ने जियाद ने जो इनाम रखा मैं उसे तुझसे ज्यादा दूंगी, इन बच्चों को छोड़ दे, मैंने अमान दी थी। वो कहता है नहीं, मुझे इब्ने जियाद का कुर्ब भी अजीज है, मुझे उसकी खुशी अजीज है। बस कहता हुआ लाया साहिल पर, गुलाम को हुक्म दिया कत्ल कर दे इन बच्चों को। गुलाम तलवार लेकर आगे बढ़ा। बड़े शहजादे ने कहा बिलाल हबशी के कबीले से लगता है। वो हैरान होकर कहता है तुम बिलाल को कैसे जानते हो? कहा हमने देखा नहीं लेकिन सुना है हमारे जद रसूल खुदा का मौज़िन था। वो कहता है परेशान होकर तुम रसूल खुदा के खानदान को? कहा हाँ, हम अकील, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे, अकील के पोते हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के पोते हैं, रसूल खुदा के पोते हैं, हम खानदान रिसालत के बच्चे हैं। तलवार फेंक दी उस गुलाम ने, ये गुनाह नहीं कर सकता, आले रसूल के खून से अपने हाथ रंगीन नहीं करूंगा। दौड़ा, नहर कूफा में छलांग लगा दी, अपने बेटे को हुक्म दिया आगे बढ़, इन बच्चों के सर कलम कर। मां ने चिल्ला कर कहा खबरदार, अगर आगे बढ़ा दूध नहीं बख्शूंगी। बेटे ने भी तलवार फेंक दी, पीछे हट गया, आगे बढ़कर वार करना चाहता था। ये मोमिना आगे बढ़ी, अपने आप को बच्चों पर गिरा दिया। तलवार का वार हुआ, मोमिना जख्मी होकर एक तरफ गिरी। अब बड़ा भाई कहता है सुन, अरबों का तरीका है, 3 बातों में से एक बात मानते हैं। कहा बताओ क्या बातें हैं वो 3? का ऐसा कर, हमें इब्ने जियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करेगा। नहीं, वहां नहीं लेके जाऊंगा, मुझे डर है, तुम इतने छोटे हो, वो तुम्हारे कत्ल का हुक्म नहीं देगा, तुम्हें फिर जिंदान में डाल देगा, मेरा इनाम रह जाएगा। अच्छा हमें मदीने पहुंचा दे, जो तू चाहेगा हम तुझे वो इनाम दिलवाएंगे। कहा ये भी नहीं, ये भी नामुमकिन, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बच्चा कहता है अच्छा इतनी मोहलत दे दे कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। हर साल इन मासूम बच्चों को पैगाम देता हूं, मुस्लिम के बच्चों का पैगाम सुन लो। क्या कहते हैं आखिरी वक्त में, हमें 2 रकात नमाज की इजाजत दे दे। बच्चों ने नमाज शुरू की। इस मलून ने तलवार को सैकल किया, पहले बड़े भाई की गर्दन पे वार किया, सर तन से जुदा किया, सर को थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया,
چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اس بڑے بھائی کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی اپنے پاس رکھا، جسم کو پانی کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، علاقے کے کسان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے، کیا دیکھا؟ کوئی بی سیاہ پوش، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس، نہر کوفہ کے ساحل پر بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے۔ یہ کسان آگے بڑھ کر کہتے ہیں بی بی کیا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا، ہم نکال دیں؟ وہ بی بی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میرے بچوں کی لاشیں نکال دو۔ یہ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کی لاشوں کو نکالا، کیا دیکھتے ہیں یہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی ایک بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، سر اٹھا کے ان کسانوں کو دیکھ کر کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کی لاشیں نکالی، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی ضامن ہوں۔ حیران ہو کر وہ کسان کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ عزاداروں کیسے ہو سکتا ہے کربلا میں اکبر کے سرہانے آئے، اور محمد کے لاشے پر آئے، قاسم کے لاشے پر آئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور حسین کی ماں رونے کے لیے